الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے، جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے، کوئی دیکھتا ہے تجھے آسمان سے، مٹ جائے گناہوں کا تصور اس جہاں سے، اگر یہ یقین ہو جائے کہ خدا دیکھ رہا ہے، اگر یہ یقین ہو جائے کہ خدا دیکھ رہا ہے، کر لے عبادت جوانی میں، یہ سستی اچھی نہیں، جب آ جائے بڑھاپا تو پھر کچھ بات بنتی نہیں، جب آ جائے بڑھاپا تو پھر کچھ بات بنتی نہیں۔ محبت سے درود شریف پڑھ لیجئے۔ بزرگان محترم اور عزیز نوجوانوں، آج جمعہ کا دن ہے، اور جمعہ کا جو دن ہوتا ہے وہ بہت ہی مبارک، بہت ہی بابرکت اور بہت ہی زیادہ باعظمت دین ہوا کرتا ہے۔ جمعہ کے دن کی حدیث پاک میں اور روایتوں میں بڑی ویلیو اور قدردانی آئی ہے۔ روایتوں میں یہاں تک آتا ہے کہ جمعہ کا جو دن ہوتا ہے نا، وہ عیدین سے بھی افضل ہوتا ہے۔ سال میں 2 عید آتی ہے، ایک عید الفطر رمضان عید، اور ایک بقری عید جسے عید الاضحیٰ کہتے ہیں۔ روایتوں میں یہاں تک آتا ہے کہ جمعہ کا جو دن ہوتا ہے نا وہ عیدین سے بھی افضل ہوتا ہے، اسی لیے جمعہ کے دن کو سید الایام کہتے ہیں۔
دنوں کا سردار کہتے. انسان جیسا جمعہ گزارتا ہے اللہ ویسا پورا ہفتہ گزارنے کی توفیق عطا فرماتے. اگر کوئی چاہتا ہو کہ میری موت اچھی آئے، میرا خاتمہ اچھا ہو جائے، اسے چاہیے کہ اپنی زندگی کے ہر جمعہ بہترین گزارے، اللہ کی محبت کے ساتھ، اللہ کے عشق کے ساتھ، اتباع سنت کے ساتھ، درود شریف کے ساتھ، سورہ کہف کی تلاوت کے ساتھ، جمعہ کے دن کا غسل، سنتوں کے اہتمام کے ساتھ انسان جمعہ گزارے. تو پھر کیا ہوگا؟ یوں فرمایا کہ موت اچھی آئے گی. اور ساری محنت کا خلاصہ یہ ہے کہ موت اچھی آ جائے. یوں فرمایا کہ اگر موت کے وقت اللہ خوش ہے تو موت سے بڑا خوشی کا کوئی پیغام نہیں، اور اگر موت کے وقت اللہ ناراض ہے تو موت سے زیادہ غمگین، موت سے زیادہ خطرناک، موت سے زیادہ سخت زہریلا کوئی پیغام نہیں. موت بہت بڑی نعمت ہے. موت آئے گی تب تو اللہ سے ملاقات ہوگی نا. اگر بندہ مرے ہی نہیں تو اپنے اللہ سے کب ملے گا؟ پیارے نبی سے کب ملے گا؟ صحابہ سے کب ملے گا؟ جنت کب دیکھے گا؟ وہ آخرت کے مناظر کب دیکھے گا؟ اگر موت نہ ہوتی تو اولاد دادا پر دادا کو دیکھنے والی نہ ہوتی. لوگ بستروں پر پڑے رہتے، بیماریوں میں پڑے رہتے اور تڑپتے رہتے اور سسکتے رہتے اور پریشان ہو جاتے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عجیب و غریب نظام ہے. روزانہ کوئی دنیا سے جا رہا ہے اور کوئی دنیا میں آ رہا ہے. کسی کے گھروں میں غم ہے تو کسی کے گھروں میں خوشیاں ہیں. کسی کے یہاں موت کی خبر ہے، لوگ پریشان حال ہے، رو رہے ہیں، اولادیں تڑپ رہی ہے، بیوی بیوہ ہو چکی، بچے یتیم ہو چکے، لوگ افسوس کر رہے ہیں ہمارے ابو چلے گئے. کوئی کہتا ہے میرے شوہر چلے گئے، کوئی کہتا ہے میرا بیٹا چلا گیا، کوئی کہتا ہے میرا بھائی چلا گیا. لوگ پریشان حال ہیں. اور کسی کے گھروں میں مٹھائیاں تقسیم ہو رہی ہے اور باپ کہتا ہے آج میرے یہاں اولاد کی پیدائش ہوئی ہے، ولادت ہوئی ہے، ایک خوشیوں کا سما ہے. تو یہ دنیا ہے، کہیں خوشی تو کہیں غم، کہیں غم تو کہیں خوشی. یہاں ہر وقت خوشی نہیں رہتی اور ہر وقت غم بھی نہیں رہتا. اگر ہر وقت خوشی رہے تو بندہ تکبر میں فرعون سے بھی آگے بڑھ جائے، اور اگر ہر وقت غم رہے تو بندہ اللہ سے نا امید ہو جائے. اس لیے فرمایا اس دنیا میں خوشی اور غم یہ دونوں چلتے رہتے ہیں. جس طرح رات اور دن چلتے رہتے ہیں. رات کے بعد فرمایا دن ہے، دن کے بعد فرمایا رات ہے، خوشی کے بعد فرمایا غم ہے، غم کے بعد فرمایا خوشی ہے. یہ چلے گا، فرمایا ہاں یہ چلتا رہے گا. اسی میں آخرت کی تیاری کرنی، اسی میں اپنے اللہ کو راضی کرنا، اسی میں پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا جو بسوں میں سفر کرتے ہیں، اسپیڈ بریکر سے بس تو ہر ایک کی گزرتی ہے، اندر 50 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن جو سب سے پیچھے بیٹھا ہوا ہوتا ہے وہ زیادہ اچھلتا ہے. بمپر سے جب بس گزرتی ہے جو سب سے پیچھے بیٹھا ہوا ہو وہ زیادہ اچھلتا ہے، درمیان والا تھوڑا سا کم اچھلتا ہے، اور قریب والے کو پتہ ہی نہیں چلتا اسپیڈ بریکر آیا یا نہیں. اس کو لگتا ہے ایک سلائڈ تھی اس پر سے ہماری بس گزری. بالکل اسی طرح اس دنیا میں اپنے اللہ سے جو جتنا دور ہوگا اتنا ہی زیادہ پریشان ہوگا، اور یہاں کے حالات میں اچھلے گا، تڑپے گا، مچلے گا، بے چین ہوگا، پریشان ہوگا.
جو تھوڑا سا درمیان میں ہوگا وہ تھوڑا سا کم اچھلے گا، اور جو اپنے اللہ کے قریب ہوگا، اللہ کے حکموں کو پورا کرتا ہوگا، اللہ کے حکموں کا پاس رکھتا ہوگا، پیارے نبی کے طریقوں پر چلتا ہوگا، اس کو پتہ ہی نہیں چلے گا حالات کا۔ جیسے کہ واٹر پروف گھڑی ہوتی ہے، کمپنی گارنٹی دیتی ہے پوری دنیا میں بھی پانی آ جائے نا، اس گھڑی میں پانی نہیں آئے گا۔ کیوں؟ واٹر پروف گھڑی ہے۔ ہاں، جو اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں، توبہ کر لیتے ہیں، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں، انہیں اللہ سمجھ میں آ جاتے ہیں، اللہ کے نبی سمجھ میں آ جاتے ہیں، آخرت سمجھ میں آ جاتی ہے، دوست احباب سمجھ میں نہیں آتے، یہ دنیا کے چند ٹکے کے لوگ سمجھ میں نہیں آتے، یہ دنیا کے سارے لوگ پریشان حال ہے، ان کے ہاتھ میں ہماری عزت بھی نہیں، ان کے ہاتھ میں ہماری ذلت بھی نہیں۔ عزتوں کو دینے والے بھی اللہ ہے، ذلیل کرنے والے بھی اللہ ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کا اعلان فرما دیا، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ میرے بندو بہت اچھی طریقے پر سن لو، دنیا والے نہ تو تمہیں عزت دے سکتے نہ تمہیں ذلیل کر سکتے، یہ میرے قرآن کا پیغام ہے۔ عزتوں کو دینے والے اللہ، ذلیل کرنے والے اللہ، میں جب جسے چاہوں اسے عزت دے دوں، میں جب جسے چاہوں اسے ذلیل کر دوں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ عزت لوگوں کے ہاتھ میں ہے، نبی کے طریقوں پر آئیں گے نعوذ باللہ ذلت ہی ہو جائے گی، نہ اس کے پیچھے پوری عزت چھپی ہوئی ہے، رحمتیں وہیں چھپی ہوئی ہے، برکتیں وہیں چھپی ہوئی ہے، چین، سکون، اطمینان اور امن و امان وہیں چھپا ہوا ہے۔ بیوی کا سچا پیار اور بیوی کا فرما بردار ہو جانا، اور بچوں کا آنکھوں کی ٹھنڈک ہو جانا، اور برکتوں کا ملنا، اور اللہ کی زمین پر مزے کا آنا، اور اللہ کے زمین پر مزہ آنا، یہ سب پیارے نبی کی سنتوں میں چھپا ہوا ہے۔ سنتوں میں نور ہی نور ہے، سنتوں سے ہٹ کر ظلمت ہی ظلمت ہے۔ ایک ہی راستہ ہے جو اللہ تک پہنچتا ہے، وہ ہے پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والا راستہ۔ شیطان کہتا ہے لوگ کیا کہیں گے، تو نیک بن جائے گا لوگ کیا کہیں گے، تو داڑھی رکھ لے گا لوگ کیا کہیں گے، تو مولانا جیسے لباس میں آ جائے گا لوگ کیا کہیں گے۔ ارے لوگ کیا کہیں گے، یہ سب لوگ مر جانے والے لوگ ہیں، یہ تو سب دفن ہو جانے والے لوگ ہیں، یہ 100 سال کے بعد اس میں سے ایک بھی نہیں ہوگا، نہ تیری بیوی ہوگی، نہ تیرے بچے ہوں گے، نہ تیرے دوست احباب ہوں گے، نہ بڑگی میں رہنے والا کوئی ہوگا۔ ان کی وجہ سے ہمیشہ ہمیشہ کی آخرت برباد کر دینا، اپنے اللہ کو ناراض کر لینا، جہنم کا سودا کر لینا، قبر کو جہنم کا گھڑا بنا دینا، اللہ اور اس کے رسول کی نظر سے گر جانا محض بیوی کی وجہ سے، بچوں کی وجہ سے، دوست احباب کی وجہ سے، یہ چند ٹکے کے لوگوں کی وجہ سے، یہ سب ایک ناپاک قطرے سے بنے۔ ہماری حیثیت کیا ہے؟ ہم کچھ نہیں، ایک ناپاک قطرے سے ہماری ابتدا ہے، اور ہمارے پیٹ میں گندگی بھری ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ روزانہ ہمیں 3-4 دفعہ باتھ روم میں لے جا کر، واش روم میں لے جا کر اللہ ہمیں اپنی اوقات یاد دلاتے ہیں، دیکھ تیرے پیٹ میں کیا بھرا ہوا ہے۔ اور انتقال کے بعد ہم مٹی ہو جائیں گے، کچھ لوگ جل کے راکھ ہو جائیں گے۔ ہم کون ہیں؟ فرمایا میں کچھ نہیں، مجھ سے کچھ نہیں، اللہ سب کچھ، اور اللہ ہی سے سب کچھ۔ کرنے دھرنے والی ذات ایک اللہ کی ہے، بادشاہ بھی وہی ہے، شہنشاہ بھی وہی ہے، معبود حقیقی بھی وہی ہے، کاموں کو بنانے والا وہ، بگڑی کو بنانے والا وہ، عزتوں کو دینے والا اللہ، ذلیل کرنے والا اللہ، ساری دنیا کا نظام چلانے والا ایک اللہ ہے۔ فرمایا عزتوں کو دینے والے اللہ ہے، ذلیل کرنے والے بھی اللہ ہے۔ شاعر نے ایک عجیب بات کہی، شاعر نے کہا نادان کو اس بات کا بالکل نہیں پتا، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ،
وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ شاعر کہتا ہے جو لوگ سمجھتے ہیں پبلک کے ہاتھ میں، معاشرے کے ہاتھ میں، سماج کے ہاتھ میں، میرے دوست احباب کے ہاتھ میں، میرے گھر والوں کے ہاتھ میں میری عزت اور ذلت ہے، شاعر کہتا ہے یہی لوگ تو بڑے نادان ہیں۔ عزتوں کو دینے والا اللہ ہے، ذلیل کرنے والا اللہ ہے۔ آج انسان نبی کے طریقوں سے دور کیوں ہے؟ وہ سمجھتا ہے لوگ کیا کہیں گے۔ یہ لوگ کیا کہیں گے، یہی تو وہ بات ہے جس نے ابو طالب کو ایمان سے محروم کر دیا۔ کون ابو طالب؟ جنہوں نے جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے والد ہیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے ہیں، عبد المطلب کے بیٹے ہیں، آپ کے ابو کے بھائی ہیں، آپ کے چچا جان ہیں، آپ کے بڑے خدمت گزار ہیں، بڑے غم گسار ہیں، آپ کے ساتھ ہر خوشی اور غم میں ساتھ رہنے والے ہیں، آپ کا بڑا اکرام کرنے والے، بڑا احترام کرنے والے۔ جب آپ کی عمر 8 سال کی ہوئی تھی، آپ کے دادا کا انتقال ہو گیا تھا، اس کے بعد آپ کے چچا ابو طالب کی کفالت میں آئے تھے، اور جب تک ہمارے نبی دسترخوان پہ تشریف نہیں لاتے، ابو طالب کھانا شروع نہیں کرتے۔ اپنے بھتیجے سے اتنی زیادہ محبت، اتنی زیادہ خوشی۔ 12 سال کی عمر ہے، ملک شام کا سفر ہو رہا ہے، دیکھا کہ میرا بھتیجے کے چہرے پر پریشانی کے آثار ہیں، فوراً اپنے سفر کو تاخیر کرنا پسند کیا، لیکن یوں کہا چاہے میرا بھتیجا محمد چھوٹا ہے لیکن اس کو لے بغیر اب میں جا نہیں سکتا، میرا دل بے چین ہو جائے گا، یہ میرا بھتیجا ہے۔ آپ کی شان تو بڑی نرالی شان تھی۔ 25 سال کی عمر میں جب آپ کی شادی ہوئی، اماں خدیجہ رضی اللہ عنہا سے سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے وہ نکاح آپ کا ابو طالب نے پڑھایا تھا۔ جب آپ کو نبوت ملی اور آپ نے لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا، ایک اللہ سے ہونے کو بتایا، کرنے دھرنے والی ذات ایک اللہ کی ہے، عبادت صرف ایک اللہ کی جائے گی، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، کوئی مسجود نہیں، سارے کاموں کو بنانے والا اللہ، ساری بگڑی کو بنانے والا اللہ، سارے نظام کو چلانے والا اللہ۔ جب آپ نے توحید سمجھائی، مکہ کے کتنے لوگ آپ کے مخالف ہو گئے، آپ کے خلاف ہو گئے، اور آپ کو نہ ماننے لگے، آپ کو ستانے لگے، آپ کو تڑپانے لگے، آپ کو پریشان کرنے لگے، آپ کے قتل کے در پہ ہو گئے۔ وہ چاہتے تھے نہ رہے محمد، نہ رہے باس، نہ بجے باسڑی۔ اس وقت ایک ابو طالب ہی تو تھے جو میدان میں آ کے کھڑے ہو گئے، اگر کسی میں ہمت ہو تو میرے بھتیجے کو کوئی ہاتھ لگا کے بتائے۔ آپ مکہ مکرمہ کے چودھری، مکہ مکرمہ کے لیڈر اور بڑے آدمی تھے۔ ایک وقت آیا آپ کو 3 سال کے لیے شعب ابی طالب میں بند کر دیا گیا، یوں سمجھئے ایک جیل میں آپ کو بند کر دیا گیا، ایک گھاٹی میں آپ کو بند کر دیا گیا، اور بیت اللہ شریف پر یہ عہد نامہ لکھ دیا گیا کہ کوئی آپ سے بات چیت نہ کرے، کوئی سلام کلام نہ کرے، کوئی وہوار نہ رکھے، لین دین کا کوئی معاملہ نہ کرے، کوئی آپ سے ملنے جا نہیں سکتا، اندر کے لوگ باہر آ نہیں سکتے۔ ایک وقت آیا کھانا ختم ہو گیا، لوگوں نے درخت کے پتے کھانا شروع کیے، وہ ختم ہو گئے۔ اس گھاٹی کا سب سے چھوٹا بچہ عقیل اچانک آنکھیں کھول کر کہتا ہے ماں مجھے کچھ کھانا دو ورنہ میں مر جاؤں گا۔ ماں کے ضبط کا بندھن ٹوٹ جاتا ہے، وہ بے تحاشا رونے لگتی ہے، تڑپنے لگتی ہے۔ وہ 3 سال ابو طالب آپ کے ساتھ شیب ابی طالب میں بھی موجود تھے۔ اتنی سب خدمت ہے اپنے بھتیجے کی، اتنی سب محبت ہے، بس ایمان سمجھ میں نہیں آ رہا، باقی سب سمجھ میں آ رہا ہے۔ یہ بھی پتا ہے میرے بھتیجے جس دین کو لے کر آئے ہیں وہ حق دین ہے، وہ سچا دین ہے، وہ سچا مذہب ہے، سب معلوم ہے، لیکن ایمان قبول نہیں کر رہے۔ آپ کا جب آخری وقت آیا، آخری ایام آئے، آخری لمحے آئے، ابو جہل کو پتا چلا کہ ابو طالب جو ہے نا اب وہ انتقال کے قریب ہے، مرنے کے قریب ہے، ابھی محمد جو ہے نا صلی اللہ علیہ وسلم ابھی ایمان کے بارے میں سمجھانے کے لیے آئیں گے، چلو میں چلا جاتا ہوں۔ وہ اپنے ساتھ ایک دوست کو لے کر آیا، اور وہاں بیٹھنے کی 2 جگہ تھی،
ایک جگہ وہ خود بیٹھ گیا، ایک جگہ اپنے دوست کو بٹھا دیا کہ خدا نہ خواستہ اگر محمد آئے تو ان کو ایمان کے بارے میں سمجھا نہ سکے۔ اللہ کی شان ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پتا چلا، آپ بھی تشریف لائے۔ کیا امت کا درد تھا، کیا غم تھا، کیا کوڑن تھی، کیا تڑپ تھی۔ ابو جہل جیسے دشمن کو بھی معلوم تھا کہ یہ سمجھانے کے لیے آئیں گے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، دیکھا جگہ کوئی نہیں بیٹھنے کی، اپنے بھتیجے کو، اپنے چچا کو سمجھایا۔ خلاصہ یہ ہے، چچا آپ میرے کان میں صرف کلمہ پڑھ لو، اقرار کر لو کہ اللہ ایک ہے اور میں اللہ کا نبی ہوں، تو میں کل قیامت کے دن گواہی دے دوں گا، آپ کی سفارش ہو جائے گی۔ اور چچا کو بات سمجھ میں بھی آ گئی، قریب تھا کہ آپ کلمہ پڑھ لیتے، ایمان قبول کر لیتے، اللہ کی طرف آ جاتے، صحابی بن کے دنیا سے چلے جاتے۔ لیکن یہ بات ہے نا، لوگ کیا کہیں گے۔ ابو جہل نے کہا کہ ابو طالب پوری زندگی تو باپ دادا کے دین پہ رہا، اب اگر تو کلمہ پڑھ لے گا لوگ کیا کہیں گے، مکہ والے کیا کہیں گے کہ مرتے مرتے بھتیجے کی بات میں آ گیا۔ یہ بات تو ہے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ ایک کام کرو، میری بات سنو، میں ایمان قبول نہیں کرتا، میں آپ لوگوں کے ساتھ ہوں، اپنے باپ دادا کے دین پر ہوں، نعوذ باللہ انتقال۔ یہ لوگ کیا کہیں گے، یہ اتنا خطرناک زہر ہے جو شادی میں رسم و رواج کرواتا ہے، موت میت کے موقع پر اللہ اور اس کے رسول کو بھلاتا ہے۔ 3 موقع ایسے ہوتے ہیں انسان کی زندگی میں جب انسان کی دینداری کا پتہ چلتا ہے، دینداری کتنی ہے اس میں، وہ نیک ہے یا نہیں، وہ اللہ کا فرما بردار ہے یا نہیں، 3 موقع پر پتہ چلتا ہے۔ نمبر 1، موت میت کے موقع پر پتہ چلتا ہے کون کتنا نیک ہے، اس کے گھروں میں رسم و رواج تو نہیں، بدعت تو نہیں، موت میت کے موقع پر۔ نمبر 2، شادی بیاہ کے موقع پر پتہ چلتا ہے کون کتنا نیک ہے۔ آج تو شادی بیاہ میں اکثر دکھلاوا ہوتا ہے، فضول خرچیاں ہوتی ہے، اللہ کو ناراض کرنے والے کام ہوتے ہیں، سب کو خوش کیا جاتا ہے سوائے اللہ کے۔ گھر کی کام والی تک کو بھی خوش کیا جاتا ہے، لیکن ناراض کس کو کیا جاتا ہے؟ فرمایا اللہ کو ناراض کر دیا جاتا ہے۔ ہوتا کیا ہے؟ فرمایا ہوتا یہ ہے، سب خوش ہو جاتے ہیں، اللہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ 2 مہینے تک حضرت صاحب کی تعریفیں ہو جاتی ہے، جناب نے کیا کھانا کھلایا اور کیا خرچہ کیا اور کتنی اچھی شادی کی۔ 2 مہینے کے بعد اس کی بیٹی کا فون آتا ہے، ابو میرے سسرال میں مجھے تکلیف ہے، میری ساس میرے ساتھ اچھا نہیں رکھتی، میرا شوہر مجھے مارتا ہے، مجھے وقت نہیں دیتا۔ ہاں اب آگے کے 50 سال تو بھگتتا رہے، تجھے لوگ سمجھ میں آئے، 2 مہینے تک تیری تعریفیں بھی ہو گئی، تو نے قرضہ لے کے شادی بھی کر دی، تو نے سب کو خوش کر دیا، اللہ کو ناراض کر دیا، اب آگے بھگتتا رہے، دیکھ کیا ہوتا ہے۔ اللہ تجھے نانی دادی کیسے یاد دلاتا ہے۔ اور جس کو یہ پڑھی نہیں ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، جس کو یہ نہیں پڑھی ہے، جس کو دیکھنا یہ ہے میرا اللہ کیا کہے گا، میرا نبی کیا کہیں گے، وہ اللہ اس کے رسول کو راضی کرنے میں لگا ہے، اس کو پتا ہے عزتوں کو دینے والا اللہ، میری بیٹی کو اپنے سسرال میں خوشحالی دینے والا اللہ، اور میرے بیٹی کے یہاں نیک صالح اولاد دینے والا اللہ۔ چلو میں سادگی کے ساتھ اپنی بیٹی کی شادی کروں اور سیدھی سادی شادی کروں، اس میں ڈھول تماشا کوئی نہیں، اس میں ڈی جے کوئی نہیں۔ ڈی جے کا فل فارم ڈائریکٹ جہنم، ڈی جے ڈائریکٹ جہنم۔ پتہ نہیں انسان کیا سمجھتا ہے، اپنی عزت کس کے ہاتھ میں سمجھتا ہے۔ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم خود اپنی بیٹی کی آگے کی لائف پہ کلہاڑی مار رہے ہیں، ہم خود اپنے بیٹے کی آگے کی لائف پہ کلہاڑی مار رہے ہیں۔ میری ایک بات یاد رکھنا، 2 مہینے تک آپ کی عزت ہو جائے گی، 2 مہینے تک واہ واہ ہو جائے گی، 2 مہینے تک آپ کی تعریف ہو جائے گی، اوپر سب تعریف کر کے چلے جائیں گے، سب اپنے اپنے گھروں میں چلے جائیں گے، خوشیوں میں ساتھ دینے سب آ جاتے ہیں، غمی میں صرف اللہ ساتھ دیتا ہے، مخلوق ساتھ نہیں دیتی۔ اس وقت ہم غمگین ہو جاتے ہیں۔ ہمارے یہاں شادی میں سب سے بڑی غلطی کیا ہوتی ہے؟ شادی کے 2-3 دن پہلے اپنی بیٹی کو کتنے کپڑے دیے، کتنے اس کو نائٹ سوٹ دیے، کتنے سینڈل دیے، کتنی پرس دیے،
کتنا سونا دیا، سب سجاتے ہیں اور سب کو بلا کے بتاتے ہیں، دیکھو دیکھو ہم نے اپنی بیٹی کو کیا دیا ہے، دیکھو کتنا سب دیا۔ ارے اللہ کے بندے، کوئی اگر یتیم بچی اس میں آ گئی دیکھنے کے لیے اور 2 سال کے بعد اس کی بھی شادی ہوئی اور یہ سب دیکھ کے اس کے آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ کاش آج میرا بھی باپ زندہ ہوتا تو میرے لیے بھی یہ سب دیتا، میرے لیے بھی سونا لاتا، میرے لیے بھی کپڑے لاتا۔ اگر اس کے آنکھ میں آنسو آ گئے، یاد رکھنا اس کے آنسو اللہ کے عرش سے باتیں کریں گے اور آگے چل کے گھروں میں بے نا اتفاقیاں اور آپ کی بیٹی پریشان ہونے والی۔ کتنی مرتبہ ایسا ہوتا ہے، لوگ دیکھ رہے ہوتے، کوئی غریب کی بیٹی آ جاتی ہے جس کی شادی ہوتی ہے 6 مہینے کے بعد، ابا سمجھاتے ہیں کہ بیٹی گھر مشکل سے چلتا ہے، تو بول کیا کروں؟ وہ کہتی ہے ابو میرے دل میں آپ سے بڑھ کے آپ سب سے زیادہ پیارے ہیں مجھے، آپ میرے لیے قرضہ نہ لیجئے، سیدھی سادگی میں آپ میری شادی کر دیجئے، آپ میرا ٹینشن نہیں لیجئے، میری بیٹی تو میری ایک ہی تو بیٹی ہے، ابو ایک بیٹی ہوں تو کیا ہوا، لیکن میری شادی ہو جائے یہی غنیمت ہے، میں آپ کو پریشان ہوتے دیکھنا نہیں چاہتی۔ ماں باپ بیٹی کی بات ہو جاتی ہے، وہی بیچاری غریب کی بیٹی جب یہ سارا منظر دیکھتی ہے، یہ نظارہ دیکھتی ہے، رات کو اس کے آنکھ میں آنسو، ابا پوچھتے ہیں بیٹی کیا ہوا؟ بس ابو میری جو سہیلی ہے نا اس کے ابو اس کو اتنا سب دے رہے ہیں، یہ دیکھ کے میرے آنکھ میں آنسو آ گئے۔ باپ نے کہا تو فکر مت کر، کل میں سود سے پیسے لے آتا ہوں نا، ہمیں کیا ڈر ہے، میں ابھی دیکھ بینک سے پیسے اٹھاتا ہوں، سود بیاج کے پیسے لے آتا ہوں اور پھر وہ سود کے بیاج کے پیسے لاتا ہے اور اپنی بیٹی کی شادی کراتا ہے۔ یاد رکھنا یہ جو ماں باپ کر رہے ہیں نا وہ گنہگار تو ہے، سود سے پیسے لانے والا، ساتھ میں آپ بھی اس کے گناہ میں ساتھ دینے والوں میں آپ کا بھی شمار ہوگا۔ تو کیا آپ کی بیٹی خوش ہو جائے گی؟ کیا یہ ساری چیزیں لوگ دیکھ کے خوش ہوتے؟ ہر کوئی خوش ہونے والا نہیں ہوتا، کتنے لوگ جادو کرنے والے ہوتے ہیں، اچھا یہ دیا ہے نا، دیکھ اب میں کیا کراتی ہوں تیری بیٹی کو، دیکھ اب میں تیرے بیٹے کے ساتھ کیا کرتی ہوں، کوئی کا اچھا نہیں دیکھ سکتا۔ یہاں تو لوگ ٹانگ کھینچنے میں لگے ہیں، یوں فرمایا ہاتھ کھینچ کے اوپر لے جاؤ، ٹانگ کھینچ کے نیچے مت گراؤ۔ یہاں تو لوگوں کا ساتھ دو، سب کے لیے دعا کرو، پتا ہے کہ جو جادو کرتا ہے اس کی آخرت برباد ہو جاتی ہے، موت کے وقت اس کو کلمہ نہیں ملتا، اس کی قبر کو جہنم کا گڑھا بنا دیا جاتا ہے، خدا کی نظر رحمت سے وہ گر جاتا ہے، لیکن لوگوں کو پتا نہیں ہے، وہ لوگوں کی خوشیوں میں آگ لگانے کے لیے کسی بھی حال میں اس کی بیٹی کیسے پریشان ہو جائے اس لیے جادو ٹونے کے چکر میں پڑتے ہیں۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے 4-5 دن کے بعد بیٹی پریشان ہو جاتی ہے۔ میرے عزیزوں ایک بات یاد رکھنا، شریعت اور سنت سے ہٹو گے، لوگ کیا کہیں گے اس میں لگو گے، نتیجہ یہ نکلے گا کہ دنیا بھی برباد ہوگی، آخرت بھی برباد ہوگی۔ اس لیے آج کی مجلس میں اس بات کو طے کریں کہ انشاءاللہ ہم شادی جو ہے نا یہ سیدھی سادی طریقے پر کریں گے۔ یوں فرمایا ان اعظم النکاح برکتا ایسرہ مؤنا، کہ سب سے زیادہ برکت والا نکاح وہ ہے جس میں خرچہ کم ہو۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ اس لیے میں آپ کو بتاتا ہوں لوگ کیا کہیں گے جب میرا اور آپ کا انتقال ہو جائے گا نا، تو لوگ میری اور آپ کی انا للہ کی خبریں واٹس ایپ پر آگے شیئر کریں گے، لوگ یہ کریں گے، لوگ کیا کریں گے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ جب میرا اور آپ کا انتقال ہو جائے گا نا، ہماری قبر پر مٹی ڈال کر ہاتھ بھی اسی جگہ جھاڑ دیں گے، لوگ یہ کریں گے۔ لوگ خود اپنی پریشانی میں ہیں، مالدار بھی پریشان، غریب بھی پریشان، یہ لوگ ہمیں کہاں عزت دے سکتے۔ اس لیے آج کی مجلس کا خلاصہ یہ ہے، لوگ کیا کہیں گے اس طرف نہ جاؤ، اللہ اس کا رسول کیا کہے گا۔ مجھے تو سنتوں پر چلنا ہے، اپنی زندگی کو چینج کرنا ہے۔
میرے تو چہرے پر داڑھی ہو پتہ چلے حضور کا دیوانہ، خواجہ صاحب کا دیوانہ، پیران پیر کا دیوانہ، بایزید بستامی کا دیوانہ، سارے صحابہ کی نقل اتارنے والا، تابعین کی نقل اتارنے والا، تبع تابعین کی نقل اتارنے والا، وہ پیارے نبی کا چہرہ جو اللہ کو پسند آیا تھا، یہ ایک ادنا سی اللہ کی مخلوق، یہ پیارے نبی کا امتی، اسے بھی نبی کا چہرہ پسند آیا، یہ لوگوں کی طرف نہیں جاتا، اس کو تو اللہ سمجھ میں آ گئے، قیامت کی بات سمجھ میں آ گئی، آخرت سمجھ میں آ گئی، حق سمجھ میں آ گیا کہ اسی میں کامیابی ہے، سنتوں پر چلنے میں۔ اس نے اپنے چہرے پر داڑھی رکھ لی، اسلامی لباس پہن لیا، ازار ٹخنوں سے اوپر رکھ لی، کہہ تو سکے اپنے رب سے یا رب تیرے محبوب کی شباہت لے کے آیا ہوں، حقیقت اس کو تو کر دے، میں تو صرف صورت لے کے آیا ہوں۔ ملٹری والے اپنی وردی میں، پولیس والے اپنی وردی میں، ہمارے بچے اسکول جاتے ہیں اسکول کی وردی میں، ہوٹل کے ویٹر ہوٹل کی وردی میں، اور پیٹرول پمپ پر کام کرنے والے ان کی وردی میں، اور ہم بھی نظر آئے محمدی وردی میں، اسلامی وردی میں، پتہ چلے یہ مسلمان ہے، یہ کوئی غیر مسلم نہیں ہے، اس کے سر پہ ٹوپی ہے، یہ اسلامی تاج ہے، یہ بتا رہا ہے یہ مسلمان ہے، اور یہ اپنے مسلمان ہونے پر خوش ہے، اس کو فخر ہے الحمدللہ رب نے مجھے مسلمان بنایا ہے، اور میں مسلمان لوگ کامیاب ہونے والے لوگ ہیں، اور اللہ انہیں انشاءاللہ جو ایمان کے ساتھ جائے گا اسے جنت دیں گے۔ سب سے بڑا مالدار وہ ہے جو ایمان کے ساتھ دنیا سے چلا جائے۔ میرے عزیزو، مدینہ مسجد والو، اس مسجد کی برکت سے اللہ ہمیں مدینہ والے کا دیوانہ بنا دے، پیارے نبی کا دیوانہ بنا دے، کالی کمری والے کا دیوانہ بنا دے، اور اس مسجد کی برکت سے اللہ کرے کہ اللہ ہم تمام کو بہت جلدی مدینہ منورہ کی مقبول حاضری نصیب فرما دے۔ میں آپ لوگوں کو یہ ساری باتیں کوئی غصے میں نہیں کہہ رہا ہوں، ایک درد دل کے ساتھ کہہ رہا ہوں۔ میں چاہتا ہوں آپ لوگ خوش رہیں، آپ لوگوں کی زندگی میں بہار آئے، آپ کی بیوی آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، آپ کے بچے آپ کے فرما بردار بنے، اللہ کی زمین پر آپ کو مزہ آئے۔ ورنہ جتنا آپ اللہ سے دور رہو گے، یا میں اگر اللہ سے دور رہوں گا، سسکتے رہیں گے، تڑپتے رہیں گے، بلکتے رہیں گے، 2 کام بنانے جائیں گے 4 کام بگڑ جائیں گے، 4 کام بنانے جائیں گے 8 کام بگڑ جائیں گے، زندگی تلخیوں کا شکار ہو جائے گی۔ اللہ کو ناراض کر کے نہ بادشاہ خوش رہ سکتا ہے نہ فقیر خوش رہ سکتا ہے، اور اللہ کو خوش کر کے انسان فقیر ہو یا بادشاہ، اس کی زندگی چین سکون والی ہو جاتی ہے۔ آج وقت ہے ہم توبہ کریں، یوٹن لیں، اپنے اللہ کی طرف آئیں، اپنے بارے میں کچھ سوچیں۔ اگر ہم نیک بنیں گے، کل کو اٹھ کے ہماری بیوی نیک بنے گی، پردہ کرنے والی بنے گی، اپنی حفاظت کرنے والی بنے گی۔ جب اس کی اچھی تربیت ہوگی تو بچوں کے اندر دین آئے گا، یہ بچے حافظ عالم بنیں گے۔ کل کو جب میں اور آپ قبر میں سوئے ہوئے ہوں گے، یہ اولاد نیک ہوگی، حافظ عالم ہوگی، ہماری قبر پہ آئے گی، ہمیں پڑھ پڑھ کے بخشے گی، ہمارے لیے ایصال ثواب کرے گی، ہمارے لیے روئے گی، ہمارے لیے تڑپے گی۔ اللہ میرے باپ کو معاف کر دے، جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام دے دے، ایصال ثواب کرے گی۔ ورنہ یاد رکھنا، جس طرح میں اور آپ اپنے دادا اور پردادا کو بھول گئے، کل کو یہ اولاد اگر انہیں نیک نہ بنایا، یہ مجھے اور آپ کو بھول جائیں گے۔ یہ مطلبی دنیا ہے، یہ بے وفا دنیا ہے۔ یہاں ماں کی موجودگی میں سگی اولاد ماں باپ کو بھول جاتی ہے، کل کو ہمارے جانے کے بعد کون ہمیں یاد کرے گا؟ ہمارے پردادا کو کون یاد کرتا ہے؟ 200 سال پہلے والوں کو کون یاد کرتا ہے؟ بڑگی میں رہنے والے 10 سال پہلے والے کتنے ایسے لوگ ہیں جو ابھی دنیا میں نہیں ہے، ان کا تذکرہ بھی نہیں ہوتا ہے۔ دوست لوگوں نے ان کو بھلا دیا، گھر والوں نے ان کو بھلا دیا، ان کے بچے نے اعلیٰ ڈگریاں حاصل کر لی، ان کے گھروں میں اچھے بنگلے بن گئے، ان کے بزنس اور اچھے ہو گئے، ان کی کاریں اور شاندار ہو گئی، لوگ انہیں بھول گئے۔ آج قبروں میں سوئے پڑے ہیں، ایک ایک سبحان اللہ کے محتاج ہو چکے ہیں، آج ان کو پڑھ کے بخشنے والا کوئی نہیں۔ یاد رکھنا، اگر میں نے اور آپ نے اپنے گھر میں اللہ کے دین کے ماحول کو قائم نہیں کیا، اپنے بچوں کو نیک نہیں بنایا، کل کو اٹھ کے یہ ہماری اولاد ہمیں بھول جائے گی۔ دنیا میں 15 سال کی عمر میں سامنے بولنا شروع کرے گی، 18 سال کی عمر میں دل کہیں اور دے دے گی، 21 سال کی عمر میں تو ہم پریشان ہو جائیں گے۔ شادی کے 2 سال کے بعد کون ماں باپ اپنی بیوی کے ہو جائیں گے؟ جو اللہ کے نہیں ہوتے وہ اس کے ماں باپ کے بھی نہیں ہوتے۔ آج ضرورت ہے ہم اپنے آپ پر رحم کھائیں، اپنی بچوں پر رحم
رحم کھائے، اپنی بیوی پر رحم کھائے، اپنی قبر پر رحم کھائے، اپنی آخرت پر رحم کھائے۔ اے ثاقب تو بھی اپنے آپ پر رحم کھا، آپ لوگ بھی اپنے آپ پر رحم کھاؤ۔ یہ قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنتی ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بنتی ہے۔ دیکھو کیا تیاری کر رہے ہیں، اللہ نے اپنی عبادت کے لیے بھیجا ہے، کھلانے والا اللہ ہے۔ لاک ڈاؤن میں اتنا شاندار کھلایا، کیا جب بازار کھلے ہیں آج بھوکا رکھ دے گا؟ نہ نہ نہ، بھوکے کی حالت میں کوئی دنیا سے جاتا نہیں۔ جتنی بیماریاں ہیں یہ سب زیادہ کھانے کی وجہ سے ہے، بھوک کی وجہ سے بیماریاں نہیں ہے۔ او میرے عزیزو، آؤ اللہ کی طرف، یو ٹرن لو، ابھی ہی اپنے آپ کو چینج کرو۔ کیا پتہ آج کی رات آخری رات ہو، یا کوئی تو رات ایسی ہوگی جو آخری رات ہوگی، میں اور آپ قبروں میں ہوں گے، توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا، اس وقت کا رونا تڑپنا افسوس کرنا کام نہیں آئے گا۔ اللہ کرے، اللہ کرے، اللہ کرے، اللہ اس مجلس میں کچھ مجھے بھی سمجھائے، کچھ آپ لوگوں کو بھی سمجھائے، اور ہم لوگ نقد توبہ کی طرف آئے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس بیٹھنے کو، جمع ہونے کو اللہ عالمگیر ہدایت کا ذریعہ فرمائے، اور مدینہ مسجد کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہمیں وہاں کی بہت جلدی مقبول حاضری نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ آج دوپہر میں مستورات میں مجلس ہوگی، حضرت مولانا قاضی ابو شحمہ صاحب کے یہاں دوپہر میں کتنے بجے ہوگی؟ 4 بجے، اچھا 3:30 بجے کے قریب، 3:30 بجے مجلس ہوگی۔ آپ اپنی مستورات کو، اپنی بہنوں کو، اپنی بچیوں کو ضرور بھیجنے کی کوشش کریں، اس موقع کو آپ مس نہ کریں۔ جیسے میں نے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی ہے نا، کچھ اہم باتیں ان کے سامنے بھی رکھوں گا۔ جب میاں بیوی دونوں کو بات سمجھ آئے گی نا، تب گھر کا ماحول چینج ہوگا۔ ماحول چینج ہوگا، پھر کیا ہوگا مولانا؟ یہ جتنی پریشانیاں تھیں نا وہ سب دور ہو جائے گی، سب سکون مل جائے گا، مزہ آ جائے گی۔ پہلے 50,000 میں مزہ نہیں آتی تھی، اب 15,000 میں برکتیں ہو جائے گی۔ اب یہ انشاءاللہ سب اثرات ختم ہو جائیں گے، اب زندگی گزارنے کی مزہ آئے گی۔ اب آپ کی بیوی، آپ کے بچے آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنیں گے۔ اب آپ کے گھر میں ٹی وی نہیں چلے گی، گانے نہیں چلیں گے، اب آپ کے گھر میں نظمیں چلے گی، اللہ کے ذکر کے ساتھ کھانا بنے گا، اللہ کی زمین پہ مزہ آئے گی انشاءاللہ۔ تو آپ سے گزارش ہے، آپ اپنی بچوں کو، اپنی بچیوں کو اور اپنی عورتوں کو وہاں بھیجنے کی کوشش کریں۔ قاضی ابو شحمہ صاحب کے یہاں بھیجیں گے انشاءاللہ۔ کتنے بجے؟ رات دوپہر میں 3:30 بجے۔ اور آج مغرب کے بعد ایک عمومی مجلس ہے، آخری مجلس، عمومی مجلس ہوگی۔ وہ کہاں ہوگی؟ مدرسے میں، ہاں، جامعہ دعوت الحق مدرسہ حضرت قاضی عبدالوہاب صاحب کے یہاں۔ ماشاءاللہ آپ کے یہاں بہت اچھا مدرسہ ہے، اللہ تعالیٰ اس مدرسے کو دن دگنی رات چگنی ترقیات سے مالا مال فرمائے۔ یہ تو ابھی کچھ دیر بات ہو گئی، کچھ اہم اور ضروری باتیں ہمیں رات میں کرنی ہے۔ آپ مغرب وہیں پڑھیں، مغرب کے بعد انشاءاللہ 1-1.5 گھنٹے کے لیے کچھ اہم باتیں رکھیں گے۔ اللہ کرے کہ اس سفر کو اللہ تعالیٰ پورے بڑگی کے لیے ایک انقلابی سفر بنائے، اور سب کو رجوع اللہ اور انابت اللہ کی توفیق نصیب ہو جائے۔ آج جمعہ کا دن ہے نا، اچھا ابھی جمعہ کی نماز ہوگی، پھر جمعہ کی نماز کے بعد ایک عمل آپ کو بتاتا ہوں۔ جمعہ کی نماز کے بعد کا ایک عمل، اگر وہ آپ نے کر لیا نا، آپ کے 1,00,000 گناہ معاف ہو جائیں گے۔ کتنے گناہ؟ 1,00,000۔ آپ کے ابو کے 12,000 اور آپ کی امی کے 12,000، 1,24,000 گناہ معاف۔ وہ عمل کیا ہے؟ سبحان اللہ العظیم وبحمدہ، 100 مرتبہ جمعہ کے بعد، سبحان اللہ العظیم وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم وبحمدہ۔ اچھا یہ کوئی پیر صاحب کا بتایا ہوا نہیں بتا رہا ہوں، پیارے نبی کے ارشاد کا خلاصہ بتا رہا ہوں، جو پڑھے گا اچھا پڑھو، سبحان اللہ العظیم وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم وبحمدہ۔ کتنا مختصر ہے، 100 مرتبہ پڑھ لو، آپ کے 1,00,000 گناہ معاف، آپ کے ابو کے 12,000، آپ کی امی کے 12,000۔ کیا اللہ دینے کے لیے تیار ہے؟ اب مستورات تو گھر میں ظہر پڑتی ہے،
وہ ظہر کے بعد پڑھ لے جمعہ کے دن۔ ایک عورت نے پڑھنا شروع کیا، 5 سال تک پڑھا، 5 سال کے بعد اس کی ماں خواب میں آئی، کہا بیٹی میں بہت گناہ کرتی تھی، میں بہت گنہگار تھی، میں دنیا سے چلی گئی، ہر جمعہ تو پڑھتی تھی نا، اللہ میرے 12,000 گناہ معاف کرتے تھے، 5 سال کے بعد آج کا وہ دن ہے، الحمدللہ تیرے پڑھنے کی برکت سے خدا نے میرے سارے گناہ معاف کر دیے۔ یہ حق بات ہے، سچ بات ہے، یہ کوئی قصہ کہانی نہیں ہے، پڑھو گے انشاءاللہ۔ اچھا یہ جمعہ کے بعد فوراً پڑھنا ضروری نہیں، آپ سنتوں کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ اس کو گھر جاتے ہوئے بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ اس کو چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ عصر کے بعد کا جو عمل ہے نا، 80 سال کی عبادت کا ثواب اور 80 سال کے گناہ معاف، وہ آپ کو اسی جگہ بیٹھ کے پڑھنا ہوگا جہاں آپ نے عصر پڑھی ہے۔ اس میں یہ شرط ہے، وہ کون سا عمل؟ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ یہ درود شریف عصر کے بعد اپنی جگہ بیٹھ کر جو کوئی 80 مرتبہ پڑھے گا، اللہ اس کے 80 سال کے گناہ معاف فرمائیں گے اور 80 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ 2 عمل ایسے ہیں جو میں آپ کو انشاءاللہ مغرب کے بعد بتاؤں گا۔ ایک عمل تو آج مغرب کے بعد کا ہے، آج مغرب کے بعد، جمعہ کے دن مغرب کے بعد، بہت مختصر ہے، 2 منٹ کا، اگر وہ آپ کر لو گے نا، اللہ آپ کو اتنی عزت دے گا کہ لوگ تعجب میں رہ جائیں گے۔ اتنی عزت بھی کسی کی ہوتی ہے، انشاءاللہ وہ عمل میں بتاؤں گا، اور 2 منٹ کرنے کے لیے انشاءاللہ اس کا موقع بھی دوں گا۔ اور رزق میں برکت کے لیے، لوگ پریشان ہیں یار روزی میں برکت نہیں ہوتی، پیسہ نہیں آ رہا، ایسا عمل بتاؤں گا انشاءاللہ مالی اعتبار سے آپ کبھی بھی پریشان نہیں ہوگے۔ آج مغرب کے بعد 3:30 بجے اپنی مستورات کو قاضی ابو شہمہ صاحب کے یہاں بھیجے، اور مغرب کے فوراً بعد مغرب کی نماز وہیں پڑھے، مغرب کے بعد بات ہوگی وہ انشاءاللہ جامعہ دعوت الحق میں ہوگی۔ اللہ تعالی ہمارے بیٹھنے کو، جمع ہونے کو قبول فرمائے، ہم تمام کی پریشانیوں کو اللہ دور کر دے، برکتوں والی حلال روزی عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں چین، سکون، اطمینان اور امن و امان عطا فرمائے۔ سنتیں پڑھ لیجیے۔